کہ ایسے ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بستی کو یہ شرف بخشا ہے کہ ہمیں تکمیل حفظ قرآن کی مجلس منعقد کر رہے ہیں کہ یہاں جو مکتب چلتا ہے جس کے مدرس مولوی محمد عرفان صاحب اشاعتی ہے، ان کی محنت و جد و جہد سے ایک طالب علم نے مکتب کے اندر حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے۔ اسی خوشی کے موقع پر یہ مجلس منعقد کی گئی ہے اور ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارے بستی کے اندر معزز اور مقرر شعلہ بیان علماء کرام تشریف فرما ہے جو تخت پر تشریف لا چکے ہیں۔ یہ ہمارے دور دراز سے آئے ہوئے مہمان ہیں۔ مفتی محمد رمضان صاحب ملی ندوی، صدر المدرسین مدرسہ ارشاد العلوم مجرے باڑی ضلع جالنا، اسی طرح حضرت مولانا محمد حسن صاحب ملی ندوی محتمم مدرسہ ارشاد العلوم مجرے باڑی ضلع جالنا، اسی طرح ان کے رفقا کے اندر حافظ محمد نعیم صاحب، مولوی محمد ارشاد صاحب، یہ دور دراز کا سفر کر کے یہ ہمارے بستی میں تشریف لائے ہیں اور یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارے تحصیل کے علماء کرام مولانا محمد اختر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، صدر المدرسین دارالعلوم الیاسیہ منگرول پیر، مولانا محمد اسماعیل خان صاحب مظاہری، ناظم تعلیمات دارالعلوم الیاسیہ منگرول پیر، مفتی محمد شفیع صاحب مظاہری، مفتی مدرسہ دارالعلوم الیاسیہ منگرول پیر، اسی طرح ہمارے بستی کے اطراف کے اس طرح مدرسہ ہدایت الاسلام سکندریہ واشم کے بھی اساتذہ کرام تشریف لائے ہیں۔ تو ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ شروع ہوگا۔ تو اب میں بغیر کسی تاخیر و تمہید کے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ ہمارے اکابر و اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر عظیم الشان پروگرام کی ابتدا خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے مقدس و پاکیزہ کلام سے کرتے ہیں۔ تو ہم بھی ہمارے جلسے کا آغاز دنیا کی سب سے مقدس کتاب قرآن کریم سے کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں تلاوت کلام اللہ کے لیے آواز دیتا ہوں حافظ محمد عمر بن محمد حسن صاحب کہ وہ تشریف لائے اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز کرے۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ قرآن کی تلاوت ہو خاموش ہو دیوانے، قرآن کی تلاوت ہے خاموش ہو دیوانے، برسیں گی یہاں رحمت کس کس پہ خدا جانے۔ حافظ محمد عمر قرات پیش کریں۔ وعلیکم السلام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار،
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ماشاء اللہ. تلاوت کلام اللہ کے بعد اب نعت پاک پیش کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں حافظ محمد اکرم بن محمد اشفاق کہ وہ آئے اور نعت پیش کرے. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کے خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. حافظ محمد اکرم نعت پاک پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ کے دیوانے مصطفیٰ کے دیوانے کر کے یہ دکھا دیں گے مصطفیٰ کے دیوانے کہ مصطفیٰ کے دیوانے کہ مصطفیٰ کے دیوانے کر کے یہ دکھا دیں گے دل تو کیا یہ گر ان پر دل تو کیا یہ گر ان پر جان بھی لٹا دیں گے دل تو کیا یہ گر ان پر
دین مصطفیٰ دشمنوں سے آقا نے مسکرا کے فرمایا، مسکرا کے فرمایا کہ دشمنوں سے آقا نے، کہ دشمنوں سے آقا نے مسکرا کے فرمایا، کہ دشمنوں سے آقا نے، کہ دشمنوں سے آقا نے مسکرا کے فرمایا کہ تم ہمیں ستاؤ گے، کہ تم ہمیں ستاؤ گے، ہم تمہیں دعا دیں گے، تم ہمیں ستاؤ گے، ہم تمہیں دعا دیں گے کہ نور حق جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا، دل کو جگمگا ڈالا، کہ نور حق جلووں نے، کہ نور حق جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا، کہ نور حق جلووں نے، کہ نور حق جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا، کہ مصطفیٰ کی آمد نے، کہ مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا، کہ مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ اور نعت پاک پیش کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں محمد سعد بن محمد اشفاق، وہ آئے اور نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فخر کون و مکہ رحمت دو جہاں، فخر کون و مکہ رحمت دو جہاں، سید الانبیاء شافع المذنبین، سید الانبیاء شافع المذنبی کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا لا جواب، میرے مولا لا جواب۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء، مرحبا مرحبا آفری آفری کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ قتل کرنے چلے جب نبی کو عمر، قتل کرنے چلے جب نبی کو عمر، راستے میں کسی نے کہا روک کر، کیوں ہے اتنا خفا جا رہا ہے کدھر، جا کے اپنی بہن کی ذرا لے خبر،
ہے فدا رب کے محبوب پر، دل تو دل ہے زباں کہ یہی رہ رہی ہے کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا لا جواب، میرے مولا لا جواب، لا جواب لا جواب لا جواب لا جواب کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں۔ جب سمیہ نے دین کا کلمہ پڑھا، جب سمیہ نے دین کا کلمہ پڑھا، پھر ابو جہل لعین کا برچھا لگا، جب سمیہ نے دین کا کلمہ پڑھا، پھر ابو جہل لعین کا برچھا لگا، خون اسلام میں جن کا پہلا بہا، اور سمیہ نے دل سے یہی دی صدا، میرا دل میری جان، میرا دل میری جان تجھ پہ قربان ہے، تو سلامت رہے اے رسول امی کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ شب معراج حق کا بلاوا ملا، شب معراج حق کا بلاوا ملا، حرم کعبہ سے اقصی تلک طے کیا، آسمانوں سے تا سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے سوئے عرش اعظم چلا، دیکھی جب رفعت احمد مجتبی، تو پکار اٹھئے جبرائیل امی کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا لا جواب، میرے مولا لا جواب، روح قرآن لا جواب، جان ایمان لا جواب، لا جواب لا جواب لا جواب لا جواب کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ۔ جیسا کہ آپ حضرات ابھی تک استقامت سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک اسی طرح بیٹھے رہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آگے آگے بڑھ جائے۔ اسی طرح اگر کچھ حضرات باہر کھڑے ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ اندر کے حصے میں تشریف لائیں۔ اب ہمیں ہمارے مہمانوں کو ان کے بیانات سے مستفیض ہونا ہے، اس لیے آخر تک استقامت سے بیٹھے رہیں، اور اسی درمیان میں تکمیل حفظ قرآن بھی ہوں گی۔ جس طالب علم نے مکتب میں قرآن پاک حفظ کیا ہے وہ اپنے حفظ کی تکمیل کریں گے۔ اب اس کے بعد میں ہمارے آئے ہوئے مہمانوں کے بیانات سے پہلے ہمارے اس اجلاس کے صدر، جس سے میری مراد ہے ہمدرد قوم و ملت جناب الحاج انصار احمد خان صاحب،
मद्दजिल्लाहुल आली, सदर जामा मस्जिद ट्रस्ट व सदर मदरसा दारुल उलूम इलियासिया मंगरुल पीर, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कलिमात से हम तमाम को मुस्तफिज फरमाएं। खाली जगह हो तो बस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। भाई दोस्तों बुजुर्गों, आप हजरात के जोश व खरोश इस जलसे में शिरकत, आपके ये जज्बात अल्हम्दुलिल्लाह बड़े काबिल कदर है। हमारे इस बस्ती में और बस्ती के एक मकतब में इसी बस्ती के एक तालिब इल्म ने कुरान पाक के हिफ्ज की तकमील की है। अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को, ताउन करने वालों को खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। जिस तालिब इल्म ने ये सआदत हासिल की है, अल्लाह तबारक व ताला उसके इल्म व अमल में बेहतरीन बरकतें अता फरमाए। भाई दोस्तों, हजरत निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद से इस तंगी के हालात में हजरत जी मौलाना साद साहब दामद बरकातहुम ने वहां मौजूद अहबाब से ये कहा था कि मदरसे बंद हैं, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा ये बस्तियों में अपने घरों पर है, पढ़ाने वाले मौलमीन भी अपने अपने घरों पर है, लिहाजा इन बच्चों को एक जगह जमा करके ये अपने दर्सगाहों में, ये अपने इल्मी इदारों में जो इल्म हासिल कर रहे थे, ये अपने पास इन तालिब इल्मों को जोड़कर इनको ज़ाय होने से बचा लें और वो किताबें इनको पढ़ाएं। अक्सर जगह इस पर अमल किया गया। ये तालिब इल्म जिसने तकमील हिफ्ज की सआदत हासिल की है, उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये तो दारुल उलूम हिदायत इस्लाम वाशिम में पढ़ा करते थे, लेकिन तंगी के हालात में घर पे आए। अल्लाह जज़ा दे मौलवी मोहम्मद इरफान साहब को, इन्होंने इस बच्चे की फिक्र की और इनके हिफ्ज को मुकम्मिल करा दिया। जहां पर खुशी की बात है, लेकिन इन्होंने हमको एक राह भी दिखाई कि हमारे मकातिब इस मेयार के होना चाहिए कि इसमें पढ़ने वाले बच्चे वो मकतब में पढ़ते पढ़ते हाफिज कुरान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शुरुआत हो चुकी है। कुछ जगहों पर मकतब में बाकायदा हिफ्ज की क्लासेस लगती है और बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं। अल्लाह ताला करने कराने वालों को खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। इस मजलिस की मुनासिबत से एक बात मुझे हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह की याद आ रही।
بس انہی کی باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا مختصر وقت. حضرت نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک اس کی 4 محنتیں ہیں. ایک محنت ہے اس کے الفاظ کے حفاظت کی. ماشاءاللہ حافظ قرآن قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کر رہے ہیں. اس کے مخرج اور صحت کے لیے قاری حضرات ہیں، یہ قرآن پاک کی خدمت انجام دے رہے ہیں. اس کے معنی مفہوم و تفسیر کی حفاظت ہے حضرات علماء کرام اس خدمت کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں. اور چوتھی محنت ہے قرآن پاک پر عمل کی، وہ سارے امت کی ذمہ داری ہے. وہ سارے امت کی ذمہ داری. دعوت کی مبارک محنت سے ساری امت میں قرآن پاک کو عملاً زندہ کیا جا رہا ہے، جس کے ہم سارے کے سارے ذمہ دار ہیں. حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، جو ہمارے حضرت مولانا سید محمود علی صاحب دامت برکاتہم کے شیخ و پیر و استاد بھی ہیں. وہ تشریف لائے تھے. خدمت کرتے کرتے ہم نے ان سے پوچھا کہ حضرت ہیں یہ دعوت کے کام کے لیے قرآن پاک کی کتنی آیتیں ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں؟ حضرت نے کہا اب نہیں بتاؤں گا، بیان میں بتاؤں گا. حضرت کا بیان شروع ہوا. دوران بیان انہوں نے ایک بات کہی کہ ہمارا پہلا گشت ہوتا ہے، عصر میں اعلان ہوتا ہے، عصر کے بعد گشت کی بات ہوتی ہے، پھر جماعتیں گشت میں جاتی ہیں، یا دعوت کا حلقہ چلتا ہے، ذکر و دعا کی جماعت ہوتی ہے، استقبال کیا جاتا ہے، اور بندوں کی خوشامد کے لیے جماعتیں باہر جاتی ہیں. پھر وہ حلقہ ختم ہو جاتا ہے، جماعتیں واپس آ جاتی ہیں. پھر مغرب کی اذان ہوتی ہے، اس میں اعلان ہوتا ہے، پھر بیان ہوتا ہے. بیان کے بعد میں ایک بھی نام تشکیل میں نہیں آیا اور لوگ اپنے گھروں پہ چلے گئے. کہنے لگے عصر کے اعلان سے لے کر بیان کی دعا تک قرآن پاک کی 1600 آیتیں زندہ ہوئی ہیں. یہ عملاً قرآن پاک کو زندہ کرنے کی محنت ہے. لہذا مکتب میں قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے. قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا اور دیکھ کر صحیح پڑھنا ہر ایک کے لیے فرض عین ہے. جو قرآن پاک یاد ہے اس قرآن پاک کو صحیح پڑھنا یہ ہر ایک کے لیے فرض عین ہے. اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ایک بیان میں کہا جو چیز فرض ہے اس کا سیکھنا بھی فرض ہے. آج ہم ایک بچے کے تکمیل حفظ کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کو دیکھ کر قرآن پاک صحیح پڑھنا ہے. اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، موت تک سیکھنے کی عمر ہے. شرمندگی کے راستے سے شیطان آتا ہے اور ہم کو قرآن پاک کو سیکھنے کی محنت سے دور کرتا ہے. لیکن کیا عجیب بات ہے، ایسا ہو جائے ہم اپنے مشاغل میں سے وقت نکال کر قرآن پاک کو صحیح کریں. بڑے حضرات
پھر جو قرآن پاک یاد ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کا بھی صحیح پڑھنا فرض، اس کا بھی صحیح یاد ہونا ضروری ہے۔ لہذا اپنے اوقات مصروفیت میں سے وقت نکال اس طرف توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے۔ جب آپ کے یہاں پر تو ایک مسجد میں حافظ صاحب، ایک مسجد میں مولوی صاحب، کئی بچے یہاں کے دوسرے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، ابھی وہ رمضان میں ہمارے واپس آ جائیں گے چھٹیوں میں۔ لہذا کہ کتنا بہتر ہو جائے کہ ہم ان کے پاس بیٹھ کر اپنے قرآن کو صحیح بھی کریں اور ان سے مسائل بھی پوچھیں۔ مسائل کا معاملہ تو اس میں ہم بہت پیچھے، حلال و حرام کے مسائل، جائز و ناجائز کے مسائل، پاکی و ناپاکی کے مسائل، وضو کے، غسل کے، نماز کے ضرور مسائل، ابھی ہم کو یہ بھی پوری طریقے سے یاد نہیں ہے، صحیح یاد نہیں۔ لہذا یہ علماء کرام جو ہمارے درمیان میں ہیں، یہ حفاظ کرام جو ہمارے درمیان میں ہیں، ہم ان سے اپنی ضرورت کا علم حاصل کریں، اپنی ضرورت کا علم ان سے حاصل کریں۔ لہذا یہ نہیں کہ مکتب صرف بچوں کے لیے ہے، مکتب ہر عمر کے لوگوں کے لیے ہے اور ہر عمر کے لوگوں کے سیکھنے کے لیے ہے۔ اسی طرح اگر بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے مکاتب میں آنے کی، ابھی اللہ کا احسان ہے 31 لوگوں نے آپ کے یہاں کے چلہ لگا کر آئے ہیں، اور قریب کی بستی ہے لاؤنا، وہ بھی ہمارے اپنے برادری کی بستی ہے، وہاں سے ابھی 16 لوگ اللہ کے راستے میں گئے ہیں، 14 تو وہیں کے اور 2 یہاں کے ہیں، ابھی گئے اللہ کے راستے میں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہماری یہ برادری ہے، اس کے کایا پلٹ ہونے کا وقت آ چکا ہے، کایا پلٹ ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو سناؤں، حضرت مولانا سید محمود علی صاحب دامت برکاتہم کو ہم نے مختلف جگہ دکھائی مدرسہ قائم کرنے کے لیے، دارالعلوم الیاسیہ کی بلڈنگ بنانے کے لیے، تو حضرت نے ایک جگہ یہاں کی پسند کی، لاؤنا پھاٹے کی جگہ۔ ہم نے کہا حضرت یہ وجہ کیا ہے؟ حضرت تو عارف باللہ ہیں، اللہ کے زندہ ولی ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان کو تاجر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ حضرت نے فرمایا میں یہاں کے فضاؤں میں، اس ایریے کے فضاؤں میں حضرت دادا حیات قلندر رحمت اللہ علیہ کے روحانی اثرات کو محسوس کر رہا ہوں۔ آپ نے عراق سے، ملک شام سے آ کر جس خطے کو منتخب کیا تھا پہلے شروع اپنے یہاں رہنے کے لیے، وہ لاؤنا اور کولمبی کے درمیان کی پہاڑی ہے، وہاں پر آپ نے آ کے قیام کیا۔ دعوت کا یہ محنت حضرت کے مشن میں سے ایک مشن ہے، اور یہ جو محنت ہم کر رہے ہیں مکاتب کی اور مدارس کی، یہ محنت بھی حضرت کی محنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے ہماری کوششوں کو، ہماری کاوشوں کو، ہماری محنتوں کو، ہمارے مساعی جمیلہ کو اللہ تعالیٰ بارآور فرمائے۔ بس اب مہمان انشاءاللہ بات کریں گے، پوری توجہ کے ساتھ آخر تک ان بات کو اب اس کے بعد حفظ کی تکمیل کریں۔ محمد غفران تخت پر تشریف لائیں۔
طالب علم کے والد صاحب محمد زمین، وہ بھی تخت پر تشریف لائے. محمد ضمیر بھائی تخت پر تشریف لائے. علم تہذیب و تمدن کا کرینہ ایک طرف، علم تہذیب و تمدن کا کرینہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، علم تہذیب و تمدن کا کرینہ ایک طرف، مشک و عنبر موگرا چمپا کلی جوہی گلاب، مشک و عنبر موگرا چمپا کلی جوہی گلاب، ساری خوشبو ساری خوشبو ایک طرف، ان کا پسینہ ایک طرف، علم تہذیب و تمدن کا کرینہ ایک طرف، 30 پارے قلب کے جز دان میں محفوظ ہے، 30 پارے قلب کے جز دان میں محفوظ ہے، سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف، علم تہذیب و تمدن کا کرینہ ایک طرف، ماشاءاللہ مفتی مبین صاحب ناظم مدرسہ ہدایت الاسلام سکندریہ تشریف لا چکے ہیں. حاجی عبدالغفار صاحب واہ یہ بھی تشریف لا چکے. مفتی محمد امین صاحب
مدرس مدرسہ ہدایت اسلام سکندریہ واشنگ یہ بھی تشریف لا چکی. مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ تخت پر تشریف لائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم
واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ محمد غفران بن محمد زمین، انہوں نے اس مسجد کے اندر اپنے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں دارین میں کامیابی عطا فرمائے، والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور ہم تمام کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنائے، اور انہیں خوب دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے، دین کا داعی اور شہدائی بنائے. مہمان اعظام کے ہاتھوں انہیں دستار پہنائی جا رہی ہے. آمین. ماشاء اللہ. اب اس کے بعد ہم ہمارے آئے ہوئے مہمانوں کے بیانات سے مستفید ہوں گے. اسی لیے میں ہمارے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان حضرت مولانا محمد حسن صاحب ملی ندوی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم مدرسہ ارشاد العلوم مجرے باڑی ضلع جالنا، میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں. مفتی محمد مبین صاحب ناظم مدرسہ ہدایت الاسلام سکندریہ، ان سے گزارش ہے کہ اپنے کلمات سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. معزز مہمانان اکرام اور سامعین اعظام اور آج کے خوش نصیب وہ حفاظ و حافظ محمد غفران صاحب، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس مجلس میں شرکت کو اور ہماری تمنا کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کریم کو ہر اعتبار سے ساری انسانیت کے لیے رہبر اور رہنما بنایا ہے. اس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا چھونا بھی عبادت، اس کا ہر عمل عبادت. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص محبت کی نظر سے اس کو دیکھتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کو طے فرمایا.
اور روز اول سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ آسمانی جتنے بھی کتابیں نازل ہوئی ہے ان میں سے کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی گئی، لیکن قرآن کریم کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے یہ بہت سارے شواہد ہے ہمارے سامنے کہ ہر سال اور ہر مدرسے کے اندر کتنے طلبہ ایسے ہیں جو کم عمری کے اندر ماشاءاللہ حافظ بن جاتے ہیں۔ یہ حافظ محمد غفران صاحب جو آپ کے سامنے ابھی قرآن کریم کو ختم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، ان کے والد صاحب کو، اور خاص طور پر مولانا عرفان صاحب جنہوں نے ان کے لیے محنت کی، وقت دیا، انہوں نے ان اوقات کے اندر اپنے اوقات کو فارغ کیا ہے، ان حالات کے اندر جس وقت میں لوگ بہت زیادہ متاثر ہو گئے تھے۔ محمد غفران کے تعلق سے آپ لوگ تو جانتے ہی ہے کہ ان کی ابتدائی تعلیم دینیات اول سے لے کر عربی سوم تک مدرسہ عربیہ ہدایت الاسلام واشم میں ہوئی۔ انہوں نے اپنے طالب علم کے زمانے کے اندر دینیات اول سے لے کر عربی سوم تک ماشاءاللہ بڑی جافشانی کے ساتھ، بڑی عقیدتی کے ساتھ محنت کی۔ پھر ان کو دارالعلوم دیوبند بھیجا گیا، وہاں پر اس زمانے کے اندر بڑے حالات اور بڑے مشقتوں کے ساتھ میں انہوں نے علم حاصل کرنے میں تکلیفیں اٹھائی۔ دارالعلوم دیوبند میں ان کا قافیہ کے اندر بھی اچھا نمبر آیا، بعد میں قسمت کی بات کہ معہد انور میں ان کا نمبر لگ گیا اور وہاں پر داخلہ بھی ہو گیا اور مکمل سال پڑھتے رہے، لیکن آخرکار لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں تک نوبت آئی کہ ان کو واپس آنا پڑا، اور اس کے بعد میں انہوں نے 2 سال کو دوسرے طلباء کی طرح، دوسرے لوگوں کی طرح ضائع نہیں کیا۔ ماشاءاللہ ان 2 سالوں کے اندر انہوں نے بہت قلیل مدت میں حفظ مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آئندہ مکمل عالم دین بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری درخواست رہیں گی ان کے سرپرست سے، ان کے والد صاحب سے اور ان کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، ان کو مکمل عالم بننے کے لیے بالکل فارغ کرے اور ان کے لیے مکمل طریقے سے حوصلے اور ان کی ہمت بڑھانے کی کوشش کرے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مدرسہ عربیہ ہدایت الاسلام کی جانب سے ان کو کچھ کتابیں انعام دی جا رہی ہے اور کچھ بر لفافے استادوں کی طرف سے اور مدرسے کی طرف سے ان کو انعام دیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات کی موجودگی میں ہمارے اس انعام کو قبول فرمائیں گے۔ ایک چند کتابیں دی جا رہی ہے، اللہ کو اپنا بنا لو، در کریم سے بندے کو کیا ملتا ہے، اور ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تذکرۃ الاولیاء، آپ بیت جلد اول، آپ بیت جلد ثانی، اور معارف الحدیث مکمل سے 8 جلدوں میں۔ حضرت جو مہمان خصوصی ہے، مقرر خصوصی ہے، ان کی طرف سے ان کے دست اقدس سے انعام تقسیم کیا جائے گا۔ مولانا محمد حسن صاحب کے ہاتھوں ہی اپنا انعام لے، اس طرح مفتی محمد رمضان صاحب کے بھی ہاتھوں اپنا انعام لے، جو ان کو ان کے مادر علمی مدرسہ ہدایت الاسلام کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ مولانا محمد حسن صاحب ان کے جانب سے بھی حافظ محمد غفران صاحب کو بطور انعام کے 500 روپے عنایت کیے گئے۔ اس کے بعد میں مولانا محمد حسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلمات سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ مفتی محمد رمضان صاحب ملی ندوی، میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلمات سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ مجمع جتنا بھی باہر کھڑا ہو سب برائے مہربانی اندر بیٹھ جائے، اور مجلس میں جو بیٹھے ہیں وہ ایسی حرکت کر لے کہ ہمارے درمیان میں اگر چادر بھی ڈالی جائے تو جھولنا ہے۔ یہ صحابہ کی صفت تھی، اور درمیان میں سے مجلس میں کوئی اٹھنے کی فضا نہ بنائے،
कि हमारे आखिर से इसके बाद ये आखिरी रुकन ही समझा जाए। इसके बाद में हजरत मौलाना मुख्तसर सी नसीहत करेंगे और फौरन दुआ कर देंगे। इसलिए मुफ्ती साहब की बयान को एक आखिरी मजलिस समझकर, आखिरी बयान समझकर ऐसे जमकर और जुड़ कर बैठे कि कोई दरमियान में न उठे। بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله أو كما قال على نبينا عليه الصلاة والسلام۔ صدر اجلاس چونکہ کسی عذر کی بنا پر تشریف لے جا چکے ہیں، اس لیے ان کے قائم مقام صدر ہم سب کے روح رواں، افراد ساز شخصیت، علم و عمل کا حسین سنگم، سادہ لوح و سادہ مزاج حضرت مولانا محمد حسن صاحب ملی ندوی دامت برکاتہم العالیہ، ناظم مدرسہ عربیہ ارشاد العلوم و جامعۃ الصادقات مجری ضلع جالنہ کو صدر منتخب کیا جاتا ہے، اس امید پر کہ جتنے احباب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں علماء اور غیر علماء اس بات کی تائید کریں، اس لیے کہ صدر کا انتخاب ضروری ہے، ورنہ مجلس میں خیر نہیں ہوتی ہے۔ انتہائی بابرکت یہ مجلس ہے، اس لیے کہ اس مجلس کی نسبت کتاب اللہ سے ہے، اور اس مجلس میں کتاب اللہ سے متعلق ہی انشاءاللہ کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ہمارے علماء اعظام، مفتیان کرام، حفاظ کرام جو ہمارے سر کے تاج کی حیثیت رکھتے ہیں، یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں آپ حضرات سے گفتگو کرنا، وہ بھی ایسے وقت میں
جو آپ کا بڑا قیمتی وقت ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے قیمتی؟ بولو نا. تو بستر میں جانے کا وقت ہے شاید، کہ بڑے سنجیدہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں آپ، عشاء پڑھتے ہی فوراً بستر میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ صبح تہجد میں بیدار ہونا ہوتا ہے نا؟ ایسا ہی ہے. بڑا قیمتی، خاص طور سے نوجوانوں کا یہ بہت قیمتی وقت. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت اللہ کی محبت میں، اللہ کے کلام کی عظمت میں اپنا یہ قیمتی وقت فارغ کیا ہے. انشاءاللہ آپ کا یہ وقت عبادت میں شمار ہوگا، اس لیے کہ بہت اہم وقت دیا ہے آپ نے. یہ کون سا وقت ہے؟ ارے عشاء کے بعد، مغرب بعد تو کھانے وانے سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور عشاء کے بعد کیا ہوتا ہے؟ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، اور وہ پب جی، اور نہ جانے کون سے جی ہے، سب جی کو کھاتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ چلتا ہے بھائی عشاء کے بعد. آپ لوگ سنجیدہ اور سمجھدار ہیں، شاید آپ کے یہاں نہیں ہوتا ہوگا، ہے نا؟ نوجوانوں کے چہروں کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے. بڑی خطرناک لت لگی ہے یہ، بڑی خطرناک. اور اس کو صرف لت کی حد تک مت سمجھیے کہ ایک عادت سی پڑ چکی ہے، عادت نہیں ہے. اب یہ چیز عادت سے آگے بڑھ کر بیماری کی حدود میں داخل ہو رہی ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسے ہاسپٹلز بھی اب بننے لگے ہیں؟ اب تک تو آپ نے یہ سنتے آئے ہوں گے کہ بھی نشہ چھڑانے کے دواخانے ہوتے ہیں، سنے تھے نا؟ شراب چھڑانے کے، یہ چھڑانے کے، وہ چھڑانے کے دواخانے ہیں. نفسیات کا اثر وہ علاج کرتے ہیں ماہر نفسیات، سائیکولوجسٹ. لیکن اب دنیا کے دیگر ممالک میں موبائل کی عادت چھڑانے کے لیے بھی اسپیشل ہاسپٹلز قائم ہونے لگے ہیں. تو بتائیے یہ عادت رہی یا یہ بیماری کے حدود میں داخل ہو رہی ہے؟ کسی نوجوان کا موبائل اگر اتفاق سے گھر میں چھوٹ گیا تو گویا ایسا لگتا ہے معصوم سا نونہال بچہ ہی اس کا گم گیا ہے کہ نہیں کیفیت؟ میں سچ کہہ رہا ہوں یا غلط؟ اگر غلط ہے تو آپ کھڑے ہو کے ٹوک سکتے ہیں، صحیح بات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ لت نہیں رہی ہے، عادت نہیں رہی ہے، بلکہ یہ عادت سے آگے بڑھ کر بیماری کی حدود میں تجاوز، بیماری کی حدود میں آ رہی ہے. حدود سے تجاوز تو بعد میں ہوگی جب دیوانہ پن، پاگل پن وہ سب ظاہر ہونے لگے گا. مطلب یہ ہوگا کہ پھر اب یہ عادت حد سے تجاوز کرنے لگی، ابھی بے چینی، اضطراب، یہ کیفیت میں ہے ہم. تو اللہ کے بندو، آپ اگر ایسی چیزوں کی صحبت میں رہیں گے تو پھر اثرات کیا ہوں گے وہ آپ خود دے سکتے ہیں، بلکہ ہمارا دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ خود اس چیز کو بتا رہے. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے. سمجھے اب بات؟ صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم اثر بات جب یہاں پر آئے، مولانا عرفان صاحب، اللہ ان کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے. بڑی جدوجہد کی ہے انہوں نے، اور ان کے خاص شاگرد نے بھی، حافظ محمد غفران صاحب نے بھی. اللہ ان کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے. ان کے والدین کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. مولانا سے تذکرہ کر رہے تھے، بات ہو رہی تھی، تو مولانا بتا رہے تھے کہ یہ طالب علم مسجد کے ماحول میں رہتا تھا، مجبوری کی وجہ سے مدرسہ نہیں جا سکا.
ان کے اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں میں کہ انہوں نے اتنی اچھی تربیت کی ہے بچے کی، یہ بھی مبارکباد کے لائق۔ یہ بچہ مسجد کے ماحول میں رہتا تھا، مولانا نے اس کو مصروف رکھا مکتب سے جوڑ کر۔ پھر رمضان کا مہینہ آیا تو مولانا خود اس کو تراویح میں جو تیاری کرتے ہیں حافظ صاحب، وہ خود پارا اس کو سناتے تھے، یہ طالب علم کو جو آج حافظ قرآن بن چکا ہے، اس کو پارا سناتے تھے۔ اب وہ پارا سنتے سنتے یہ صحبت کا اثر ہے، دیکھیے دل سے دل پر کیسے اثر پڑتا ہے اور صحبت سے کیسے اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بھی حکم دیا ہے کہ کونوا مع الصادقین، کہ لوگوں، اے ایمان والو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، متقیوں کے ساتھ رہو، پرہیزگاروں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، اللہ کے احکامات کو جاننے، ماننے، تسلیم کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والوں کے ساتھ رہو، وہی رنگ تم پر بھی چڑھے گا۔ یہ بچہ حافظ قرآن کے ساتھ رہ رہا تھا اور قرآن سنتے سنتے ان کے دل میں یہ ترغیب پیدا ہوئی، یہ اچانک یہ شوق پیدا ہوا دل میں کہ مجھ کو بھی حافظ قرآن بننا ہے، مجھ کو بھی حافظ قرآن بننا ہے۔ اور پھر وہ ایک شوق دل میں پیدا جب ہو جاتا ہے تو کسی نے کہا ہے کہ جب کامل ہو شوق، جب حوصلے بلند ہو اور کامل ہو شوق بھی، جب حوصلے بلند ہو کامل ہو شوق بھی، وہ کون سا کام ہے جو انسان نہ کر سکے؟ ایک حوصلہ اور دوسرے شوق، یہ دو چیزیں جب کسی کے اندر آ جاتی ہے تو وہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے۔ اللہ اس کے شوق اور حوصلے کی وجہ سے اس کی مدد، اس کی معاونت، اس کی نصرت فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کا کام اخلاص والا ہو اور شرعی حدود میں ہو، وہ بالکل کامیاب ہو کر رہتا ہے۔ تو اس بچے کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ حافظ قرآن بننا ہے، طے کر لیا انہوں نے، اور پھر محنت شروع کر دی، تھوڑا تھوڑا سبقن پھر قرآن سنانا شروع کیا۔ تو یہ صحبت کا اثر ہوا کہ آج ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ اور اتنے سارے علماء جو اپنی مصروفیتوں میں سے وقت نکال کر آج یہ سب ان کے اعزاز میں یہاں پر جمع ہوئے۔ اور یہ تو اللہ والوں، اللہ کے بندوں، یہ تو دنیاوی اعزاز ہے، اصل اعزاز تو وہ ہوگا جو آخرت میں اللہ عطا فرمائیں گے، جب سب سارے بندے قیامت کے میدان، قیامت کے روز سارے بندے حاضر ہوں گے اور اللہ حافظ قرآن کو بلائیں گے۔ اللہ کے نبی رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ وارتقی، کہ تو قرآن کی آیتیں پڑھتا جا، ایک ایک آیت پر ایک ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ اور وہ ان کے ماں باپ جنہوں نے محنتیں کی ہیں، جنہوں نے اپنے بچے کے حوصلوں کو بڑھایا ہے، جنہوں نے اپنے بچے کے دل میں یہ ترغیب اور یہ شوق پیدا کیا ہے کہ بچے نہیں، تجھ کو حافظ قرآن بننا ہے، حافظ قرآن بننا ہے۔ یہ شوق ماں باپ بچوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں اور یہ کام ماں باپ کا ہے۔ یہ شوق بچوں کے دل میں ماں باپ نے پیدا کیا اور اس کے لیے پورا سپورٹ اس کا کیا ہے، اس کو ماحول سازگار کر کے دیا، گھریلو ذمہ داریوں سے، گھریلو ٹینشن سے، محنت سے، مزدوروں سے، پریشانی سے اور دکھ درد سے، ساری چیزوں کی سہولت اس کو کر کے دی ہے۔ تو وہ بچہ آج اس اعزاز تک پہنچا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے والدین کو بھی آخرت میں اعزاز و اکرام سے نوازیں گے کہ ان کے سروں پر تاج اللہ رب العالمین سجائیں گے، ایسی چمک اس کی ہوگی کہ لوگ اس کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ یہ کام ماں باپ کا، اور وہ بھی ایسے دور میں، کیسے دور میں 3 روایتیں بیان کروں گا۔
3 حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وقت زیادہ نہیں لوں گا انشاءاللہ. آپ لوگ پریشان مت ہوئیے کہ ہمارا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے. سنیں گے آپ سنیں گے تو ہم کو بولنے میں اچھا لگے گا، اس لیے کہ جب تک آپ کے دل کی بشاشت ہے تب تک ہی بات کرنے میں مزہ ہے، ورنہ الٹے گڑے میں پانی بھرنے سے کوئی فائدہ ہے کیا بھائی؟ اب 3 روایتیں سنو. ماحول کیسا، اور اس میں ان ماں باپ نے اور ان استاذ نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے. نبی آخر الزمان رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یأتی علی الناس زمان کما اتا علی بنی اسرائیل حد النعل بالنعل حتی ان کان منهم من اتا امه علانیتا لکان فی امتی من یصنع ذلک. کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، یہ جتنی 3 روایتیں بیان کر رہا ہوں نا، یہ تینوں علامات قیامت میں سے ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا، یعنی میری امت کے لوگوں کا مزاج قرب قیامت میں ویسا ہی بن جائے گا جیسا بنی اسرائیل کا تھا، اور اتنے برابر سرابر وہ ہو جائیں گے. حد النعل بالنعل، جیسے 2 جوتیاں برابر ہوتی ہے، ایک کمپنی ایک نمبر کی. تو آپ بولیں گے الگ الگ کمپنیوں کے اگر 2 جوتیاں ہو تو ایک چھوٹی اور ایک بڑی ہو جاتی ہے. 2 جوتیاں کیسی ہوتی ہے؟ ایک میں سے پیر باہر نکلتا ہے اور دوسرے میں سے چپل باہر نکلتی ہے. ایسی ہوتی ہے نا جوتیاں جو پہنتے ہیں ہم. ارے بولو نا بھائی. برابر ایک 2 سوٹ بھی اگر ایک چپل بڑی ہو تو آپ اس کو پسند کرتے ہیں، لیتے ہیں، خریدتے ہیں. چلو کاغذ پیسے کم لے رہے کیا تم؟ ایک بڑی ایک چھوٹی چپل دے رہا ہے میرے کو. ارے بولتے نہیں بولتے؟ تو جیسے دونوں جوتیاں برابر سرابر ہوتی ہے، یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، نہ رنگ کا، نہ سائز کا، نہ اس کی لینتھ کا، موٹی اور باریک بھی نہیں ہوتی. حتیٰ کہ اس کے جو بیلٹ ہوتے ہیں اس میں ڈیزائن کا بھی فرق نہیں. اس کے بیلٹ کا جو سائز ہوتا ہے، ایک ڈھیلا اور ایک فٹ اگر ہو جائے تب بھی ہم قبول نہیں کرتے. تو جیسے جو جوتیاں برابر ہوتی ہے تو میری امت کا مزاج بھی یہود کے مزاج کے مطابق ہو جائے گا. جیسا یہودیوں کا مزاج ہے ویسا اس امت کے افراد کا مزاج بن جائے گا. جو یہودیوں کا اس دنیا میں جینے کا مقصد ہے، میری امت کے لوگوں کے جینے کا مقصد بھی جب وہی بن جائے گا. جو یہودیوں کا خاصہ ہے، میری امت کے لوگوں کا بھی ان کی فطرت میں وہی خاصہ آ جائے گا. جیسے آخرت کے تعلق سے اور اپنے رب کے تعلق سے یہودی حسن ظن میں مبتلا تھے، خود یہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں. اور ولن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور آخرت کا عذاب، آخرت کی آگ ہم کو چھوئے گی نہیں. اگر وہ ہم کو لگے گی بھی، ہم اس کے لپیٹ میں آئیں گے بھی تو صرف کچھ دن کے لیے. یہ کس کا عقیدہ؟ کس کا؟ اب ہمارا کیا خیال بنتا جا رہا ہے؟ دھیرے دھیرے ہمارا کیا خیال بن رہا ہے؟ ہاں، تھوڑی دیر بات کرنے کا میں عادی ہوں. اشارہ کنایہ میں نہ بات کچھ سمجھتے ہیں اور نہ پھر بات سمجھانا آتی ہے. دھیرے دھیرے مزاج وہی بن رہا ہے. کیا؟ اللہ کے لاڈلے، اللہ کے پیارے، اللہ کے چہیتے، نبی کی بڑی چہیتی امت ہے. اللہ اس کو رسوا نہیں کرے گا. ارے بن رہا کہ نہیں بن رہا مزاج یہ؟ ارے اللہ کے ہمارے نبی امام الانبیاء ہے اور ہمارے نبی شفیع المذنبین ہے. یہ آخرت میں ہماری سفارش کر دیں گے، ہماری شفاعت کریں گے، اور اللہ ہم کو
اللہ ہم کو معاف کر دیں گے. تو آخرت کے تعلق سے کتنا حسن زن ہے، دیکھیے کتنا حسن زن ہو گیا. وہی مزاج کیا بن رہا ہے، میں حدیث سمجھا رہا ہوں، مزاج کیا بن رہا ہے، وہی جو یہود و نصارہ کا تھا، وہ سارا تقوی، وہ اخلاص، وہ للہیت، وہ اللہ کا ڈر، وہ اللہ کا خوف. اور وہ بزرگوں کی حالت پڑھیے، راتوں کو سو نہیں پاتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کیفیت میں اگر چلے گئے تو جواب کیا دیں گے. راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، کروٹیں بدل بدل کے ان کی رات کٹتی تھی، مصلوں پر رویا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے کہ اللہ معلوم نہیں انجانے میں ہی صحیح نہ جانے کون سی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میری پکڑ آپ کے دربار میں ہو جائے. اب تو کوئی خوف ہی نہیں ہے، اور خوف تو تب ہوگا جب جرم کو جرم سمجھ رہے ہو. ارے گناہ کو گناہ سمجھ بھی نہیں رہے، گناہ کے گناہ ہونے کا احساس بھی مٹ چکا ہے. اب ہم میں سے دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے حیائی کا گناہ کرتے ہیں، ننگی تصویریں دیکھتے ہیں، فحش فلمیں دیکھتے ہیں، بے حیائی کے منظر دیکھتے ہیں. کتنی مرتبہ ہماری نگاہیں دن میں نہ جانے غلط جگہوں پر اڑ جاتی ہیں، لیکن کوئی احساس ہوتا کہ رات کو سوتے وقت کہ آج میں نے کتنی جگہوں پر غلط چیزوں پر نظر ڈالی، اور یہ تو آنکھوں کا زنا ہے، یہ تو حرام کام ہوا ہے، اللہ اس کو معاف کریں گے؟ کبھی احساس نہیں. تو گناہ کے گناہ ہونے کا احساس بھی دل سے نکل رہا. اور مزاج وہ ڈر خوف تقوی کچھ نہیں. اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ معاف کر دیں گے. تو کیا جہنم اللہ نے صرف جنات کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ انسان نہیں جائیں گے وہاں؟ کس کے لیے؟ اللہ ارحم الراحمین ہے، لیکن وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے. اور وہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو خود اس نے یہ اعلان کیا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ بندو یاد رکھو تمہارے رب کی گرفت اور پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. تو مزاج یہ بن رہا. دوسرا ایک خاص وصف تھا یہود میں کہ ان میں توہم پرستی بہت زیادہ تھی، اور آج بھی ہے. اور وہ مرض ہمارے یہاں پر بتانے کی ضرورت نہیں شاید مجھ کو. توہم پرستی، اگر بتی لگاؤ شام میں نہیں تو ایسا ہوگا، ارے یہاں فاتحہ دینی پڑتی ورنہ یہ ہو جائے گا. بچہ ڈر گیا، دعا مت کرنا، گلے میں تعویذ لٹکانا. گھر میں برکت نہیں آ رہی ہے. گھر کے سارے افراد مل کر اللہ سے رزق کی کشادگی کی دعا مانگے. گھر کے سارے افراد روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرے. ہونا تو یہ چاہیے، لیکن ہوتا یہ نہیں ہے. دل میں خیال کیا آتا ہے، کسی نے ہماری روزی باندھ دی ہے، اب کیا کریں گے؟ جائیں گے فلاں حضرت کے پاس، حضرت ہماری روزی باندھ دی. حضرت بھی ماشاءاللہ چیک کر رہے ہیں، نہیں 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 تمہارا رزق باندھا گیا ہے، تمہاری بندش کی گئی ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ تعویذ دیتے ہیں. اگر تعویذ سے روزی کے دروازے کھلتے تو کیا وہ اللہ کا بندہ تعویذ دینے والا خود تعویذ دے کر اپنی روزی کا انتظام کرتا؟ وہ خود کے لیے تعویذ نہیں لے لیتا ہے. یہ توہم پرستی ہے اللہ کے بندو، یہ توہم پرستی ہے. یہ مزاج ہے یہودیوں کا جو امت مسلمہ میں سرایت کر جا رہا ہے. اور اس کی پیشن گوئی کی تھی نبی آخر الزمان رحمت اللہ علیہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ برابر سرابر چلیں گے. اور دوسری چیزیں ہیں ورنہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا بتانے میں. میں دوسری روایت اب بیان کرتا ہوں. دوسری روایت رحمت اللہ علیہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
याती अला नास ज़मान ला युबालि अल-मर्'ु मा अखज़ मिन्हु अमिन अल-हलाल अम मिन अल-हराम, कि अब ये मिजाज जब पैदा हो जाएगा तो उसके बाद एक दौर ऐसा भी आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि इंसान अपनी कमाई के मुतालिक बिल्कुल लापरवाह हो जाएगा। उसको इस बात की कोई फिक्र नहीं होगी, कोई परवाह नहीं होगी कि मैं अपने घर में जो रोजी और रोटी का इंतजाम कर रहा हूँ और जो लुक़्मे खुद अपने हलक से नीचे उतार रहा हूँ और जो लुक़्मे अपने बीवी और बच्चों के मुंह से उनके हलक और पेट तक में पहुंचा रहा हूँ, वो लुक़्मे हलाल के हैं या हराम के, इसकी कोई परवाह नहीं होगी। अब जाने अनजाने में कितना हम इसमें गफलत बरत रहे हैं, ये बात शायद समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में सूदी सिस्टम राइज है। बैंकिंग का पूरा निजाम वो सूद पर डिपेंड है पूरी दुनिया में, और ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत पूरी दुनिया में ये आम किया गया ये निजाम, इसलिए कि इस्लाम सख्ती से सूद की मुखालिफत करता है। बल्कि अल्लाह और उसके रसूल ने तो सूद लेने देने वालों पर उनके खिलाफ ऐलान जंग किया है, और अल्लाह के नबी रहमत आलम सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां एक तरफ अपने जानी दुश्मनों तक को दुआएं दी है, लेकिन सूदी कारोबार करने वालों के ताल्लुक से फरमाया कि लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व शाहिदही व कातिबहु व क़ाल हुम सवा, कि सूदी मामला करने वाले पर, सूद लेने वाले पर, सूद देने वाले पर, और सूदी मामले में गवाह बनने वालों पर, और सूदी मामला लिखने वालों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है और फरमाया कि ये सब के सब बराबर है। और इस सूद की लानत में जब मुआशरे तबाह और बर्बाद हो रहे हों, शायद ही कोई घर ऐसा बचा हो, अल्लाह करे कि हमारा यह अंदाजा बिल्कुल गलत हो, शायद ही कोई घर हो ऐसा जहां पर ये सूद की लानत न पहुंची हो। और अब तो एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत खास तौर से टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम खवातीन को, उसमें मुस्लिम खवातीन में बचत गट को राइज किया गया है ताकि सब के सब मर्द खवातीन इस सूदी लानत के शिकार हो जाएं और ये अपने ईमान से हाथ धो बैठे। ये दूसरी चीज, आपके यहाँ पर है सूद, वो बचत गट चल रहा है, एक्टिव है ना? हाँ, कितने घरों में है? खुद सर्वे कर लेना, जितने घरों में है वो घर में हराम के लुक़्मे पहुंच रहे हैं, याद रखिए, पूरा सूद है वो। और अल्लाह के बंदो, ये सिर्फ खास तौर से मुस्लिम खवातीन को टारगेट करने के लिए यह प्लान किया गया है। आप क्या समझते हैं इसको? यह हमदर्दी है मुस्लिम खवातीन से, यह गमखारी है, यह माशी सपोर्ट समझते हैं आप उसको? क्या समझ रहे हैं? याद रखिए, हमारा दीन वो है जिसने ये कहा है कि एक हराम का लुक़मा भी अगर पेट में जाएगा तो वो रूहानियत के लिए सब में कातिल साबित होगा। हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, फरमाया, या अल्लाह के नबी, कोई ऐसा वजीफा या कोई ऐसा अमल बतला दीजिए कि मैं मुस्तजाबुद दावा हो जाऊं। मुस्तजाबुद दावा समझते हैं हम? यानी मैं ऐसा अल्लाह का चहीता और लाडला बन जाऊं कि मैं जब भी अल्लाह के सामने हाथ फैलाऊं, अल्लाह मेरे उठे हुए हाथों की लाज रख ले और मुझको कभी नामुराद ना करे, मेरी हर दुआ को अल्लाह कबूल करे। तो कोई लंबा चौड़ा वजीफा नहीं बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? या साद अतिब मतअमक तकुन मुस्तजाबुद दावा। तो मामूली बात नहीं है। हजरत साद से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साद, सिर्फ हलाल की रोजी खाया करो, हराम से अपने आप को बचाओ, तुम मुस्तजाबुद दावत हो जाओ। हमारी दुआओं में जो असर नहीं है ना, एक तो बदगुमान है हम खुद ही, बदजन इतने हैं
کہ خود اپنی زبان سے بولتے ہیں. مولانا کے پاس جاتے ہیں, مولانا صاحب, عالم صاحب, حافظ صاحب, مفتی صاحب, فلاں صاحب, ہمارے لیے دعا کیجیے, ذرا کاروبار ٹھپ پڑ گیا, ہمارے لیے دعا کیجیے, اللہ صحت عطا فرمائے. اس کا مطلب میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ دعاؤں کی درخواست مت کیا کرو آپ, لیکن اللہ کے بندو کبھی خود بھی اپنے لیے دعا مانگا کرو. کبھی خود بھی, مولانا ہم کو کہاں ٹائم ملتا ہے دعا مانگنا, تمہارا ڈپارٹمنٹ ہے. ایسا آپ نے تو مجھ سے یہ کہا تھا کہ دعا مانگنا آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے مفتی صاحب, آپ دعا مانگیے. جب آدمی خود اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہا ہے, دوسروں کی دعائیں اس کو کیا لگے گی؟ کبھی خود بھی مانگا کیجیے اپنے لیے, پھر دوسروں سے درخواست بھی کرنا. لیکن جب بولتے ہیں کہ بھائی تم مانگا کرو, اتنے بدزن ہے دیکھیے اللہ کی ذات سے. یہاں پر عمل میں اتنے بدزن اور انجام میں اتنا حسن زن کہ اللہ معاف کر دے گا. عمل میں اتنے بدزن, خود ہی کہتے اپنی زبان سے, مولانا اللہ ہماری کہاں سنتے, تم بولو نا, تم کیسا نماز کی پابندی کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کر, ہم نہیں کرتے نا, کیوں نہیں کر رہے؟ ارے کیوں نہیں کر رہے؟ تو دیکھو دوسری چیز ہی, اس میں زن رکھیے اللہ سے اور دعا مانگیے, دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اور دعائیں قبول کب ہوگی؟ جب اپنی روزی کو آپ حلال کریں گے. تو سودی نظام سے آج یہ فیصلہ کر کے اٹھیے یہاں سے, یہ حفظ قرآن کی مجلس ہے یہ, لیکن یہ فیصلہ کر کے اٹھیے کہ ہم اپنی بستی میں, اپنے علاقے میں, اپنے حلقے میں انشاءاللہ ایک بھی بچت گٹ کا گروپ باقی نہیں رہنے دیں گے. جس گھر میں بھی یہ باقی ہے, جس گھر میں بھی یہ چل رہا ہے, تو سمجھیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنتیں برس رہی ہے اس گھر میں. میں نے روایت بھی سنائی ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنتیں برس رہی ہے. تو یہ دو روایتیں ہوئی. میں حالات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کیسے ہیں. اب تیسری روایت سنیے. اللہ کے نبی رحمت اللہ عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہم کالقابض علی الجمر. کہ حالات اور کیفیات جب ایسی بنیں گے, اسٹیپ بائی اسٹیپ کام ہوگا, اس کے بعد پھر ایک دور ایسا بھی آئے گا, ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا, لوگ وہ بھی دن دیکھیں گے کہ دین پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا کہ ایک انگارے کو, دہتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. دین پر جمنا, دین پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا. اب پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لیجئے. پوری دنیا کیا سکھا رہی ہے, کیا سمجھا رہی ہے, کیا تلقین کر رہی ہے, کیسے شوق اور جذبات کو بچوں کے دلوں میں تعلیم کی راہوں سے پروان چڑھایا جا رہا ہے. بچوں کو تعلیم کے ذریعے سے کیا سکھایا جا رہا ہے. یاد رکھیے, بچوں کو ان کی آنے والی زندگی کے متعلق نہیں سمجھایا جا رہا ہے, بچوں کو ان کی آخرت کو سنوارنے کے متعلق نہیں سکھایا جا رہا ہے. لیکن بچوں کو اگر سکھایا جاتا ہے تو پوری تعلیم کا مقصد, جو جس پر ہم اپنی پوری قوت سفر کر رہے ہیں, اس پوری تعلیم کا حاصل صرف اور صرف روٹی, کپڑا اور مکان ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ڈاکٹر بنا رہے ہیں, کیوں؟ زندگی سنور جائے گی. انجینئر بنا رہے ہیں, کیوں؟ زندگی سنور جائے گی. فلاں سروس کی خواہش ہے, کیوں؟ زندگی سنور جائے گی. بچوں کے سامنے ٹارگٹ رکھ رہے ہیں, اور ہر باپ کو, ہر ماں کو اپنی اولاد سے یہ آس اور امید ہوتی ہے کہ میرا بچہ تو ہیرا ہے, یہ بالکل کچھ بن کر دکھائے گا. اور یہ ٹارگٹ رکھتے ہیں چھوٹی عمر سے بچوں کے سامنے, اور ویسی محنت اور مشقت ان سے کراتے ہیں, اور بچہ بھی ان کے خواب کو محنت اور مشقت سے سچا کر دکھاتا ہے. بچہ ان کے خوابوں کی تعبیر بن جاتا ہے, وہ محنت کرتا ہے. ماں باپ ٹارگٹ رکھتے ہیں انجینئر بنے گا, وہ انجینئر بن کے دکھا دیتا ہے. لیکن کبھی ماں باپ نے بچے کے سامنے یہ ٹارگٹ نہیں رکھا کہ تم کو اس دور میں جب پوری دنیا
संवारने की और दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। तुम अपने आखिरत की तैयारी करना, तुमको हाफिज कुरान बनना है, तुमको आलिम रब्बानी बनना है, तुमको एक सच्चा अल्लाह वाला बनना है, तुमको अल्लाह के कलाम को अपने सीने में बजा लेना है, तुमको अल्लाह के कलाम को रटना है, एक एक आयत को याद करना है और अल्लाह के उस मिशन में शामिल हो जाना है जो अल्लाह ने कुरान को बाकी रखने के लिए इस दुनिया में चलाया है। क्या है मिशन? क्या है वो मिशन? बच्चे के सामने टारगेट रखा जाता है। स्कूल हर बाप अपने बच्चे को इस नीयत से भेजता है कि ये कल का गवर्नमेंट सर्वेंट है। भेजते नहीं भेजते भी, लेकिन मकतब कभी इस नीयत से नहीं भेजेगा कि मेरा बच्चा भी हाफिज कुरान बनकर और अल्लाह के कुरान के बाकी रखने में अल्लाह का जो मिशन है उस मिशन का जुज बन जाएगा। कभी मकतब और मदरसा इस अज़्म से भेजते हो तो बड़े खुश नसीब है वो माँ बाप। स्कूल के लिए इतना एहतमाम होता है कि बच्चों को नहला धुलाकर, तेल लगाकर, पाउडर लगाकर, शूज पहनाकर, सॉक्स पहनाकर और जैसे रूल्स है वैसे रूल के मुताबिक बच्चे को तैयार करके बाप खुद स्कूल के गेट तक छोड़कर आता है और जब छुट्टी होती है तो बाप खुद लेने जाता है या गाड़ियों का इंतजाम करता है। लेकिन मकतब में जब वही बच्चा जाता है तो उसकी आंखों में भी नींद का खुमार रहता है, नींद भी पूरी तरह से उसकी नहीं खुलती है। गंदे कपड़ों के साथ वो बच्चा मकतब में आता है। बाज बच्चे तो ऐसी कैफियत में, ऐसी हालत में आते हैं कि वो मुंह भी धुले हुए नहीं होते हैं। वही उस्ताद का एहसान है, मकतब के मुअल्लिम का, अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। वही बच्चे से वुजू भी कराते हैं और उसी को बिठाकर फिर पढ़ाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके सामने एक टारगेट है, एक मिशन है, एक दर्द है उनके सीने में कि मैं अपनी कौम के बच्चों को इनके मुस्तकबिल को संवार दूं, इनके ईमान के तहफ्फुज़ का जरिया बन जाऊं। मैं इन बच्चों को इस्लामी अकायद ऐसे घोल कर पिला दूं कि ये मुस्तकबिल में कभी गुमराह ना हो। मैं इनके ईमान को ऐसा मजबूत बना दूं कि चाहे जितने आंधी और तूफान चले ये कभी अपने ईमान से ना डगमगाए। वो रटाते हैं, हदीसें रटा रहे हैं, कुरान रटा रहे हैं, अकायद समझा रहे हैं, दीन की तालीम समझा रहे हैं, नमाज सिखा रहे हैं, मस्जिद से जोड़ रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से क्या एहतमाम उसका हुआ? कोई एहतमाम नहीं। ये मिशन है अल्लाह का। अल्लाह ने वादा किया है अपने कलाम को बाकी रखने का। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये अल्लाह का वादा है कि हमने इसको नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत भी करेंगे। और अल्लाह ने करके दिखाया है। जब ये कुरान पाक नाजिल होता था रहमतुल आलम सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब ये पैगाम पढ़कर सुनाते थे तो अल्लाह के नबी जल्दी जल्दी उसको याद करने की कोशिश करते कि कहीं कोई लफ्ज छूट ना जाए, कहीं कोई आयत रह ना जाए, कोई आयत में भूल ना जाऊं। अल्लाह के नबी पर वो फिक्र होती थी, एहसास होता था जिम्मेदारी का कि एक लफ्ज भी, एक हर्फ भी या एक हरकत भी अगर गलत हो गई तो अल्लाह के कलाम को कमा हक पहुंचा नहीं पाऊंगा। आप परेशान रहते थे। वही जब नाजिल होती थी तो परेशानी के वो आसार नुमाया तौर पर आपके चेहरे पर जाहिर हो जाया करते थे, पसीना टपक जाया करता था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये वही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से भेजी कि जाओ हमारे लाडले और चहेते नबी को ये पैगाम सुना दो कि ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही। आप जल्दबाजी मत कीजिए, अपनी जबान को जल्दी जल्दी हरकत मत दीजिए, इसको याद करने की कोशिश मत कीजिए। आप सुनिए अल्लाह के पैगाम को। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, इस कलाम को जमा करना भी, और न सिर्फ जमा करना बल्कि इसके पढ़ने के तरीकों को भी राइज करना, यह हमारी जिम्मेदारी है।
आज जो कलाम पाक हमारे पास मौजूद है, हम पूरे यकीन और इत्मीनान के साथ कह सकते हैं। जैसे सूरज जब उगा हो तो पूरे यकीन और इत्मीनान से कहते हैं कि ये सूरज उगा हुआ है। जब चांद निकलता है तो पूरे यकीन और इत्मीनान से हम ये कहते हैं कि चांद निकला हुआ है। वैसे यकीन और इत्मीनान से कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है जो अपनी असली हालत में आज हमारे पास मौजूद है। दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं है जिसके पास उसका जो कलाम उनको दिया गया था वो असली हालत में बाकी हो। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह ने अपने वादे को पूरा करने के लिए एक मिशन चलाया है। इन्ना अलैना जमाअहु व कुरआना, इसको जमा करना भी हमारी जिम्मेदारी, और उसके पढ़ने के जो तरीके हैं 7 तरीके। उन्ज़िल कुरआन अला 7 अहरूफिन, उन तमाम तरीके को भी हम बाकी रखेंगे। इसलिए कभी आपने सुना होगा उस बाशरा की क़िरात, अलग अलग अंदाज में, मुख्तलिफ अंदाज में कुर्रा उसको पढ़ते हैं। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जो इतने अंदाज में पढ़ी जाती हो और ऐसे छोटे अंदाज में पढ़ी जाती हो। ये अल्लाह ने जो वादा किया था वो वादा पूरा करके दिखाया है। इन्ना अलैना जमाअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि' कुरआन। कि जब ये कुरान पढ़ा जाए तो आप उसकी इत्तिबा कीजिए। तुम इन्ना अलैना बयाना, अब ये कुरान के मानी की भी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। अब हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये अल्लाह का मिशन है कुरान को बाकी रखने का, और अल्लाह ने ये मिशन चलाया है। और अपने मिशन के लिए अल्लाह ने कुछ ऐसे अफराद मुतय्यन किए हैं जो इसमें असबाब और जरिया बने हैं। अब अल्लाह उनको कबूल करता है, वो आते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जैसे एक कारीगर के कुछ औजार और हथियार होते हैं जिसकी वो इंतहाई निगहदाश्त करता है, खबरगिरी करता है। जैसे एक मैकेनिकल है कि वो मोटरसाइकिल का मैकेनिकल, वो अपने पाने या दीगर औजार जो होते हैं किसी के हवाले कर देता है, क्यों? किसी को हाथ तक नहीं लगाने देता। वैसे अल्लाह के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये अफराद बतौर औजार के हैं। ये उलमा, ये हुफ्फाज, ये मुफ्तियाने किराम, ये उलमाए इज़ाम, ये मुहद्दिसीन, ये फुक़हा, ये मुफस्सिरीन, ये सब कुरान के पैगाम को बाकी रखने के लिए अल्लाह के मिशन का जुज़ है। और अल्लाह इनको कभी ज़ाया नहीं करेगा, न ये दुनिया में रुसवा होंगे और न ही आखिरत में रुसवा होंगे। और इस मिशन से जो लोग जिस हैसियत में भी और जिस जिहाद से भी जुड़ते चले जाएंगे, चाहे वो सपोर्ट के जरिए से हो, चाहे वो ताउन के जरिए से हो, चाहे वो इखलास के जरिए से हो, चाहे वो मोहब्बत के जरिए से हो, चाहे वो हौसला अफजाई के जरिए से हो, अल्लाह उन सबको कबूल करेगा और अल्लाह उन सबको नवाजेगा इंशाअल्लाह, इस दुनिया में भी और उखरवी जिंदगी में भी। तो ये हालात, ऐसे हालात में एक बच्चा जब ये आज़्म कर लेता है कि दुनिया तो ये सिखा रही है कि सिर्फ दुनिया में जीना है और असल जिंदगी ये है दुनिया के हालात के रुख को मोड़ते हुए, बहते हुए, तूफान का मुकाबला करते हुए ये बच्चा ये तय कर लेता है कि नहीं, मुझको वही अपने 1400 साल पहले वाले निजाम की तरफ जाना है, मुझको कुरान को अपने सीने में बसाना है, उसकी तालीमात को आम करना है, अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर देना है। तो यकीनन वो बच्चा यकीनन मुबारकबाद के लायक है। इसलिए हम सब उनको दिल की गहराइयों से, उनको भी और उनके उस्ताद मुकर्रम को भी, और जितने भी लोग इसमें बिल वास्ता या बिला वास्ता जरिया बने हैं, उन सबको हमको मालूम हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने इसमें सपोर्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने इसमें ताउन किया है, बहुत सारे लोगों ने इसकी हौसला अफजाई की है। अल्लाह उन सबको जज़ाए जज़ील अता फरमाए और उनकी नस्लों में भी अल्लाह हाफिज कुरान पैदा फरमाए, अल्लाह उनकी नस्लों में आलिम दीन पैदा फरमाए, अल्लाह उनकी नस्लों में दीन के दाई पैदा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
اب اس کے بعد میں حضرت مولانا محمد حسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلمات سے ہم تمام کو مستفید ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اولیاء تمید کے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ بہت دیر سے آپ لوگ ان علماء کرام کے بیانات کو سن رہے ہیں اور بہت سارے جید علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے، کیونکہ موقع تقریر کا بہت کم ملا ہے، ٹائم کم تھا، اس لیے تقریر کرنے سے رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اس بچے کو قبول فرمائے، ان کے والدین کو بھی قبول فرمائے، مبارکباد کے قابل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم بنو یا متعلم بنو یا سیکھنے سکھانے والی بنو یا پھر سننے والی بنو، پانچویں نہ بنو۔ پانچویں کا مطلب یہ ہے کہ ستانے والے نہ بنو، پریشان کرنے والے نہ بنو، ان کو دکھ اور تکلیف پہنچانے والے نہ بنو، ان کا سپورٹ کرنے والے بنو، اس لیے کہ یہ خیر کا کام کر رہے ہیں، مساجد کے ذریعے سے، مدارس کے ذریعے سے، مکاتب کے ذریعے سے خیر کو وجود لانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے بستی میں جو مکتب چلتے ہیں، یہ مکتب ہماری بستی میں دینداری پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ان بچوں کو ابتدا سے بچانے والے، ان بچیوں کو بے دین ہونے سے بچانے والے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے مکاتب ہیں، یہ ہمارے مسجدوں میں چلنے والے چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں، جس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کا دین اور ایمان محفوظ ہو سکتا ہے۔ یہ مکتب پڑھانے والے جو معلمین ہیں، علماء ہیں، مدارس ہیں، ان کا ہم سپورٹ کرنے والے بنے۔ آج کے حالات میں بہت ضروری اس بات کی ہے کہ ہم ان مدارس کا سپورٹ کریں، جو ہمارے علاقے میں مدرسے ہیں، ہمارے بستی میں جو مکتب چلتے ہیں اس کا، اور جو اپنی برادری میں ایک مضبوط ادارہ مدرسہ ارشاد کے نام چلتا ہے اس کا۔ اس لیے یہ کام کرنا بہت مشکل ہے، اعتراض کرنا بہت آسان ہے، کام کرنا بہت مشکل۔ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کیا دشواریاں ہیں، کیا پریشانی ان کو معلوم ہوتی ہے۔ بولنے والے کہتا ہے کیا ہو رہا ہے اس سے، یہ کیا ہو رہا، لیکن کام کے میدان میں جب آتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کتنا مشکل کام ہے۔ تو ان کا سپورٹ کریں، ہم ان کی مخالفت کرنے والے نہ بنیں۔ اگر ان کی مخالفت کرنے والے بنیں گے تو فتحلکو، تم ہلاک ہو جائیں گے، بربادی سے بھی کوئی بچا نہیں سکتا۔ علماء کی مخالفت، ان کو تکلیف پہنچانا، بربادی سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی، اس لیے سپورٹ کرنے والے بنے، مخالفت کرنے والے بنے۔ میں ایک واقعہ سنا کے ہلکا سا بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک بادشاہ نے ایک تصویر بنایا اور تصویر خوبصورت بنایا اچھی انجینئرنگ کے ذریعے سے، اور اس کو بیس میں لٹکا دیا۔ لوگوں سے کہا کہ بھائی اس میں عیب نکال کے بتاؤ، عیب نکال کے بتاؤ اس میں۔ تو ہر ایک آدمی آیا، بستی کا، گاؤں کا، شہر کا، پڑھا لکھا، جاہل، ہر قسم کے لوگ رہتے بستی کے اندر آئے، اور انہوں نے کہا کہ اس کی ذرا ناک لمبی ہونا چاہیے تھا، ایک نے کہا کہ پیر ذرا موٹے ہونا چاہیے تھا، ایک نے کہا کہ اس کے اندر یہ چیز کی کمی رہ گئی، یہ رہنا چاہیے تھا۔ ہر ایک آدمی نے اس کے اندر عیب بتایا۔ بادشاہ نے دوسرے دن وہ تصویر کو نکالا، ایک خالی بورڈ لٹکا دیا، اور لوگوں کو دعوت کیا اور کہا کہ اب اس کے اندر یہ پہلے جو تصویر تھی ویسی تصویر بنا کے بتاؤ۔ کوئی بنا ویسی تصویر جیسی پہلے تھی۔ عیب نکالنے کو سب آئے تھے، لیکن تصویر بنانے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ عیب نکالنا، کیڑے نکالنا آسان ہے، کام کرنا بہت مشکل ہے۔ جو کام کے میدان میں رہتے ہیں ان کو دشواری کا علم رہتا ہے کہ اتنی مشکلوں سے کام کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہم اچھے کاموں کا سپورٹ کریں، برائیوں کی مخالفت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ کی طاقت سے روکے، اپنے زبان سے برا اس کو برا بولے، دل میں اس کو برا سمجھے۔ ایمان کا آخری درجہ ہے، اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہا تو پھر اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ تو برائیوں کے خلاف میں ہم آواز اٹھائیں، روکیں برائیوں کو، معاشرے سے، سماج سے، بستی سے ختم کرنے کی کوشش کریں، اچھائیوں کو وجود بخشیں، اچھے لوگوں کا ساتھ دیں، اچھے کام کرنے والوں کو سپورٹ کریں۔ ہر کام میں صرف اس کو جو ہے ایسے ہی بول کر کے
وقت خراب نہ کرے، اچھے لوگوں کا ساتھ دے، برائیوں کو روکنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ سماج کے اندر اچھائیاں جنم لیں گی، برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اندھیرا چلانے سے اندھیرا دور نہیں ہوتا۔ اندھیرے کو دور کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک ماچس کی کاڑی لو اور اندھیرے میں ایک چراغ جلا دو، تو اندھیرا خود بخود دور ہوگا۔ سب پوری بستی چلا رہی اندھیرا ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، حالات خراب ہے، کام کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، کام کرنے والا کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے، تو اس سے اندھیرا دور ہونے والا نہیں ہے، پریشانیاں دور ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اس سے پریشانی اور بڑھے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سماج میں عالم بولنے لگ جائیں اور جاہل خاموش رہ جائیں تو پھر اس امت میں انقلاب آنے میں کوئی دیر نہیں لگی۔ جس کو نہیں آتا وہ بھی بولنا چالو کرتا ہے، جس کو آتا ہے وہ بھی بولنا چالو کرتا ہے، تو سماج میں پھر اچھائیاں جنم نہیں لیتی۔ اچھے لوگوں کے پیچھے رہ کر کے اچھائیوں کو سپورٹ کرے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ان مختصر کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھی، دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اعلان ہو گیا ہے؟ جی، درود شریف پڑھی۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ، ہم خطاکار ہیں، گناہ گار ہیں، اے اللہ اقراری مجرم ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، یہ ختم قرآن کی مجلس ہے۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ختم قرآن کی مجلس میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ، ایک بچے نے یہاں پر آج تیرے کلام کو سب یاد کر کے ختم کیا ہے اور اس کے اعزاز میں یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس میں علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، مدارس کے ذمہ داران بھی ہیں، بہت نیک لوگ بھی ہیں مولا کریم، اور سادہ لوگ دیہات کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے مستقبل کی فکر نصیب فرمائیے، دنیا اور آخرت بنا دیجیے، دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دیجیے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائیے، جہالت سے، گمراہی سے پوری امت کی حفاظت فرمائیے۔ اس بستی کے اندر خیر پیدا فرما دیجیے، اس بستی کے اندر اتفاق و اتحاد کی دولت عطا فرما دیجیے، سب کے دلوں کو نرم فرما دیجیے۔ مولا کریم، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما دیجیے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے، جو پریشانی کو دور فرما دیجیے، جن کے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، جو حیات ہیں ان کو ان کی عمر و برکت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، مدرسوں کی حفاظت فرمائیے، مساجد کی حفاظت فرمائیے، مکاتب کی حفاظت فرمائیے، علماء کی، دعات کی، تنظیموں کی، تحریکوں کی، اے اللہ دعوت تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، امت مسلمہ کو سنبھالا عطا فرما دیجیے، سنبھالا دے دیجیے۔ اے اللہ، جو کام کے میدان میں افراد کھڑے ہیں ان کو حوصلہ عطا فرمائیے، ہمت، طاقت، قوت، توانائی عطا فرما دیجیے، اپنے غیب سے سہولتیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے ملک میں چین، سکون، اطمینان نصیب فرما دیجیے، بے چینی کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ، اسلام کا بول بالا فرمائیے، شرک اور کفر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، بدعات سے، خرافات سے، تیری نافرمانی سے، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف چلنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ، عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ زندگی گزارنے کے اے اللہ فیصلے فرما دیجیے، ہماری مقدر میں حلال روزی نصیب فرما دیجیے، حرام روزی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، سودی لین دین سے حفاظت فرمائیے، بچے اور بچوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، بے حجابی سے، بے حیائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، جوانوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے دلوں کے اندر اسلامی تعلیمات کے حصول کا شوق ذوق پیدا فرما دیجیے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ اے اللہ، جو بچہ حافظ قرآن بنا ہے اس کی بات کے فیصلے فرما دیجیے، ان کا عالم دین بننا آسان فرما دیجیے، اس بستی کے اندر علماء، حفاظ، دعات پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پورے علاقے کو اے اللہ قبول فرما دیجیے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کے محنت کرنے والوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو اپنے لطف کرم سے، اپنے ذریعہ رحمت سے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے قبول فرما لیجیے۔
آج کی اس نورانی مجلس کی برکت سے قبول فرما لیجیے، ختم قرآن کی برکت سے قبول فرما لیجیے، علماء حفاظ کی شرکت کی برکت سے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سارے حضرات بیٹھے، ایک بات سن لیں بھائی، سب سے پہلی بات